السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ناول ٹوٹے ہوئے پر آج اس کی قسط نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ یہ اسی اعجاز آفرین سال کی بات ہے۔ بہار کی رت تھی اور میں بیروت میں مقیم تھا۔ باغوں میں رنگ برنگے پھول خوشبوئیں بکھیر رہے تھے اور زمین ہری بھری گھاس کے غالیچوں سے سج گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ زمین نے اپنے تمام رازہائے سربستہ چشم فلک کے سامنے آشکار کر دیے ہیں۔ تاریخی اور سبب کے پیروں کو دیکھ کے کہنا پڑتا تھا کہ جیسے افسرائیں مہکتے ہوئے پھولوں کے لباس تن کیے کھڑی ہیں، کہ فنکار اور شاعر انہیں دیکھ کے اپنے خوابیدہ افکار کو بیدار کر سکے۔ بہار کی رت ہر جگہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن لبنان کی بہار کی بات ہی اور ہے۔ یہاں بہار اپنی تمام تر رعنائیوں اور لطافتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہاں وہ وقت رفتہ کے شہنشاہوں اور نبیوں سے ہم کلام ہوتی ہے، ندیوں کے ساتھ مل کے سلیمان کے الہامی نغمے الاپتی ہے اور لبنان کے مقدس کرداروں کی رفاقت میں عظمت رفتہ کی داستانیں دہراتی ہے۔ بیروت سرما کی کیچڑ اور گرما کی دور سے مبرہ ہے۔ میں اسے بہار کہتا ہوں، یا پھر وہ جل پری کہ جو ندی کنارے بیٹھ کے اپنے گیلے اور کومل شریر کو دھوپ میں سکھا رہی ہو۔ ایک روز میں اپنے دوست سے ملنے گیا۔ وہ شہر سے کچھ دور رہتا تھا۔ ہم دونوں گفت و شنید میں مصروف تھے کہ اسی وقت ایک اجنبی آن پہنچا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ 60-65 برس کا ایک پرخفکار آدمی تھا۔ میرے دوست نے جب ہم دونوں کا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ ان کا صاحب کا نام فارس افندی گرامی ہے، اور جب انہوں نے میرا نام سنا تو چونک کے اپنی انگلیوں سے ماتھا ٹھونکنے لگے جیسے کچھ یاد کر رہے ہو۔ پھر فرتے مسرت سے بول اٹھے، ارے تم تو میرے یار غار کے بیٹے ہو، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نوجوان، تمہارے روح میں مجھے اپنا رفیق گمگشتہ مل گیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے اور دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگائے رہے۔ ان کے محبت بھرے بولوں نے مجھے محسور سا کر دیا، اور میں یوں ان کی جانب بڑھا جیسے کوئی پرندہ طوفان کی آمد کی آہٹ پا کے کسی پناہ گاہ کی جستجو کرتا ہے۔ وہ مجھے ماضی کے واقعات سناتے رہے، میرے ابا کے اپنی رفاقت کے قصے دہراتے رہے، اور میں مبہوت ہو کے ہمہ گوش رہا۔ شباب سے بچھڑا ہوا ہر شخص اپنے شباب کی دنیا میں لوٹ جانے کو ترستا رہتا ہے، اور اپنے شباب رفتہ کی داستانیں یوں کہتا ہے جس طرح کوئی شاعر اپنی محبوب نظموں کو مسرور کن لہجے میں دہراتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر اپنے ماضی میں سانس لیتا رہتا ہے کہ حال دل سے گزر جاتا ہے، اور مستقبل کر کے ابدی ندیم کا دوسرا نام ہے۔ ماضی کی یادیں پیڑوں کی چھاؤں کی طرح گزر جاتی ہیں، اور کہنے والا ان یادوں کی چھائیں تلے ایک عجیب سا انبساط اور انوکھا سرور محسوس کرتا ہے۔ دم رخصت فارس افت نے مجھ سے کہا، مجھے اپنے دوست سے ملے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم مجھ سے اس طرح ملتے رہو گے جس طرح تمہارے ابا میرے ساتھ رہے۔ تم جب بھی آؤ گے میرے دوست کی یاد تازہ ہو جایا کرے گی، اور میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں ان کے در دولت پر حاضری دیتا رہوں گا۔ اپنے ابا کے دوست کی رفاقت میرے لیے بھی باعث مسرت تھی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے دوست سے استفسار کیا، کیا تم مجھے فارس افندی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اس پر میرے دوست نے کہا، بیروت میں نے اس جیسا دولتمند شخص اور کوئی نہیں دیکھا کہ جسے اس کی دولت نے اس جیسا شفیق انسان بنا دیا ہو، اور نہ ہی اس جیسا کوئی شفیق انسان کوئی دیکھا ہے کہ جس کی شفقت نے اسے دولت مند بنا دیا ہو۔ یہ ان محدود چند اشخاص میں سے ہے جو اس دنیا میں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر زندہ رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے انسان بڑے ہی مظلوم ہوتے ہیں۔ وہ اتنے چالاک اور ہوشیار نہیں ہوتے کہ دوسروں کے مکاری اور عیاری سے محفوظ رہ سکیں۔ فارس افندی کی ایک بیٹی بھی ہے، سلمیٰ، جو اپنے باپ کی طرح شفیق و سادہ ہے، لیکن اتنی حسین و جمیل کہ الفاظ اس کے حسن و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی باپ ہی کی طرح بد نصیب ہے کہ اس کے باپ کی دولت و ثروت نے اسے موت کی عمودی چٹان پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب کچھ وقت جاتا ہے کہ بیچاری فنا کے غاروں میں چلی جائے۔ ان الفاظ میں پہنچ کے میرا دوست اچانک ٹھہر گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تو
تو اس پر مجھے غم کی پرچھائیاں سی لرزتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنی باری بات جاری رکھتے ہوئے کہا، فارس آفندی کے پہلو میں شفیق فراغ دل ہے، لیکن افسوس کہ اس میں قوت ارادی کا فقدان ہے۔ لوگ اسے یوں اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں جیسے اس کی آنکھیں بے نوری اور ذہن سوچ سے خالی ہو۔ سلمہ اگرچہ ذہین اور سنجیدہ ہے، لیکن اپنے باپ اور بیٹی کے درمیان مخفی ہے۔ اس راز کے انکشاف کا سرا ایک شیطان صفت انسان کے سر ہے۔ وہ ایک پادری ہے جو اپنی خباثت اور شیطانیت کو کتاب مقدس کے خلاف میں چھپائے ہوئے وہ لوگوں میں اپنی شرافت اور شفقت کی تبلیغ کرتا ہے۔ مذاہب کی اس دنیا میں وہ مذہب کا سربراہ ہے۔ لوگ اس کے احکام سنتے ہیں اور اس کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ ان بیڑیوں کی طرح ہانگے پھرتا ہے اور بیڑے اس سے بے خبر ہیں کہ انہیں کسی چراگاہ کی جانب چلے جایا جا رہا ہے یا قتل گاہ کی طرف۔ اس شیطان صرف پادری کا ایک بھتیجا بھی ہے جو خباثت اور نفرت میں اپنے چچا سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جلد یا بدیر کہ جب اس کا بھتیجا اس کی داہنی جانب ہوگا اور فارس افندی کی بیٹی سلمہ اس کے بائیں جانب اپنے ناپاک ہاتھوں میں مقدس پھولوں کا ہار لیے ہوئے وہ ایک مقدس دوشیزہ کو ایک غریب مرد کے دامن سے باندھ دے گا۔ یوں سمجھو کہ صبح کا دل نکال کر رات کے سینے میں دفن کر دے گا۔ پھر ایک لمحہ رکنے کر کہنے لگا، بس میں فارس افندی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ برا خدا مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑکی کے راہ سے باہر دیکھنے لگا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ کائنات کے حسن کا مقابلے میں کھو گیا ہو، کہ شاید اس طرح وہ حیات انسانی کے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ اور جب میں رخصت ہونے لگا تو اپنے دوست سے کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے اسے سن کے مجھے بھی دکھ پہنچا ہے، تاہم میں فارس افندی سے ملنے انہیں یہاں ضرور جاؤں گا تاکہ ان سے کیا ہوا وعدہ افا کر سکوں۔ اس پر اس پر وہ چونک کے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکایک متغیر ہو گیا، جیسے میرے لفظوں سے اس کی روح پر نئے الہام کا نزول ہوا۔ پھر اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ کیسی نظر تھی۔ اس نظر میں مختلف تاثرات کا عجیب سا امتزاج تھا، شاید محبت، رحم اور خوف کا امتزاج، یا پھر کسی پیغمبر کی ایسی نظر جو مشکل کے واقعات اور حادثات کا ایک لمحے مشاہدہ کر لیتی ہے۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے گھوم کر دیکھا۔ اس کے لب کانپے، ایک لفظوں کے باہر آنے کا اذن نہ ہوا۔ اس کی پرسرار نظر گھر تک میرا تعاقب کرتی رہی اور میں اس کے اندر مفہوم تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ میں تجربات میں کھل کے بلوغت کو پہنچا کہ جہاں دل وجدان کی زبان میں کلام کرتے ہیں اور وجدان کے کانوں سے سنتے ہیں، اور جہاں روحیں آتش شعور میں جل کے پختہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی قسط نمبر 3۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔